سرفراز احمد صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب الحمدللہ مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 3 حج کر لیے ہیں، بہت سے عمرے کیے ہیں، زکوٰۃ وقت پر دیتا ہوں، صدقات بھی دیتا رہتا ہوں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکا رہتا ہوں، لیکن دل یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے، کبھی اپنے اندر خشوع نہیں پاتا ہوں، بارہا دل میں خیال آتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہوں، برائے مہربانی مجھے بتائیے اس وسوسے کا میں کیا کروں؟ کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا کیا وہ بھی غلط ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک تھا، میری اس مسئلے کے بارے میں کوئی حل فرمائے اس مسئلے کا۔ آپ نے بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی، یہ کوئی وسوسہ نہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دور کرنے کی آدمی کوشش کرے، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ یہ چیز آدمی کے دل میں بڑھتی ہے، وہ کسی جگہ بھی پہنچ جائے نا، یہ نہ سمجھے کہ میں حد کمال کو پہنچ گیا ہوں، کامل ہو گیا ہوں، پورا نہیں، اپنے آپ کو ناقص خیال کرے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر، یہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، کوئی آخری حد پر نہیں پہنچ سکتا اللہ کی بندگی اور عبادت میں، جہاں بھی جائیں ابھی ناقصی، اس لیے یہ بری بات نہیں، جیسے ایک آدمی بیان کرتے ہیں تابعی کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا ہوں، میں نے ان سب کو پایا رسول اللہ کے ساتھی کہ وہ سارے ڈرتے رہتے تھے کہ میں کہیں منافق نہ ہوں، اللہ اکبر، اس لیے جو سمجھ لینا کہ میں ٹھیک ہی ٹھیک ہوں، شیطان قابو کر لے گا، ڈرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میری خامیاں پوری کر، اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں، قرآن حدیث پڑھ کے علماء سے نا اپنی کمیاں پوری محنت جاری رہنی دی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے محنت کرتے رہیں گے میں ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاؤں گا، ان کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کامیابی تک پہنچا دے گا، مگر آخر تک رہنے ڈر ہی رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں جو ہے نا خوف کی حالت رہنی چاہیے، آدمی پر ڈرتا رہے، موت کا وقت آئے تو پھر رجا امید کا ہوئے، اس وقت نہ سوچے کہ میرا اب کیا بنے گا، لوگوں سے بھی کہے کہ وہ حدیثیں سناؤ ہیں جن میں خوشخبری ہے، اور آپ بھی یقین کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، مر رہا تھا، پوچھا کیا حالت پاتے اپنے دل کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر ہے، اللہ کی رحمت دیکھتا ہوں تو امید ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا اس وقت جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی نا اس کا بیڑا پار ہے، اس لیے اپنے گناہ کو دیکھ کر ڈرے مگر اللہ کی رحمت کی امید رکھے کہ میرے گناہ جتنے جی چاہیں۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، چلو اسی مناسبت سے عرض کروں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی کہ پڑھا کرو اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی، اے اللہ میرے عملوں پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں، نا امید جتنی تیری رحمت کی، ومغفرتک اوسط من ذنوبی، میرے گناہ چاہے کتنے زیادہ ہونا مگر تیری بخشش سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس بات پر بھروسہ کرے، باقی اپنی حد تک ڈرتا رہے، بالکل یہ نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں، اللہ فضل فرمائے گا، کوشش جاری رکھیں۔ آپ کسی مقام پر پہنچ گئے، ہم اپنی نمازوں کو کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز آپ نے فرمایا اللہ کی توفیق دے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون نمازی ہوگا، اللہ کے خلیل ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، مگر بڑھاپے میں جو دعا کی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھ کو نماز کا صحیح ادا کرنے والا بنا، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا اس کے بل نہیں نکلتے، اس میں کوئی نہ کوئی کجی یا ٹیر رہتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آگے سے آگے جانا چاہیے۔ اب وہ نماز جو ہے جس کا حضور نے فرمایا انما یناجی ربہ، جب مسلمان نماز پڑھے تو خیال کرے کہ اب بندوں سے بالکل منہ موڑ کر اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا ہے، رب سن رہا اور وہ رب کی اس کی راز نیاز کی بات، اسی لیے کہ آگے سے نہ گزرو یا تم نے خلل ڈال دیا، اس کا دھیان بٹ گیا، وہ اپنے رب سے ہم کلام تھا، تو اس کے لیے محنت جاری رہنی چاہیے، کوئی نہ کہا کہ میں یہاں پہنچ گیا بس کامل ہو گیا، کمی صحیح۔